أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، اور اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، کیونکہ بنیاد تو پہلے سے اندر تھی ہی، بیت اللہ کی تعمیر تو پہلے سے ہوئی ہی تھی، اس پر جو پایا تھا مزید اس کو کیا کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے، اونچا کر رہے تھے، اور ساتھ میں دعا بھی کرتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا، اللہ اس عمل کو ہم سے قبول فرما، اس لیے کہ اصل تو عمل کو اللہ سے قبول کرانا ہے، جس پر بندے کو اطلاع نہیں ہوتی، اللہ کے نزدیک اسی عمل کی ویلیو ہے، قدر ہے، قیمت ہے جسے اللہ قبول فرمائے۔ اس لیے آدمی کو اپنے گھمنڈ میں، فخر میں، ناز میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں۔ اصل تو عمل وہ ہے جو اللہ کے نزدیک کیا ہو جائے، قبول ہو جائے۔ اس کے لیے آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے، ہر عمل کے بعد اس کو استغفار کرنا چاہیے، کہیں مجھ سے کوتاہی تو نہیں ہوئی، کوئی مجھ سے کمی تو نہیں رہے گی، یہ ڈرنا ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کے اندر صفت ہوتی تھی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ جو کچھ ادا کرتے تھے، دیتے تھے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، اور ان کے دل ڈرے رہتے تھے، ان کے دل ڈرے رہتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے رسول سے کون مراد ہے؟ کیا چوری کرنے والا مراد ہے، شراب پینے والا مراد ہے کہ وہ ڈرے؟ تاکہ نہیں، اس سے مراد وہ ہے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ان کے دل ڈرے رہتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ سے قبول کراتے ہیں، اللہ سے قبول کراتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھو بیت اللہ کی کیا ہو رہی، تعمیر ہو رہی ہے، اور پھر دعا بھی کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیک عمل کے بعد آدمی کو دعا کرنا چاہیے، کہ نماز پڑھی تو نماز کے بعد تھوڑی دیر دعا کے لیے بیٹھیں، دعا کریں، ہے کہ نہیں، جلدی نہ کریں، جائیں نہیں، بلکہ تھوڑی دیر۔ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، کوئی بھی نیک کام کیا جائے تو اس کے بعد دعا کی جائے۔ بیت اللہ کی تعمیر یہ نیکی کا کام ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر یہ نیکی کا کام ہے، تو نیکی کا کام کرنے کے بعد کیا ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے آخر میں کیا ہے، دعا ہے، تو ہر نیک کام کرنے کے بعد کیا کریں گے، دعا کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، بھی کسی گناہ کے بعد فوراً نیکی کا کام کر لیا کرو جو اس کو مٹا دے۔ تو اسی طرح نیکی کام جو کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو اللہ اس نیکی کے عمل اور اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے قبول کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہم کو اپنا تابعدار بنائے رکھیے، اور ہماری ذریت اور امت میں سے، ہمارے اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت بنائے جو تیری کیا کرے، تابعداری اختیار کرے، مسلمۃ لک، تیرے احکام کے سامنے جھک جائے۔ ربنا واجعلنا مسلمین، مسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مسلمان تھے، پھر بھی مسلمان ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر علماء نے کہا کہ اسلام پر استقامت کی دعا کر رہے ہیں کہ تیری تابعداری ہمیشہ ہم اختیار کرتے رہیں، یہ نہیں کہ بس بیان سنیا، اجتماع میں گئے، جماعت میں گئے، جوش آ گیا تو جوش میں عمل کر لیا، پھر جوش ٹھنڈا ہو گیا، لیکن چارجنگ اتر گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرنا یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے، موت تک اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر
اللہ کے احکامات پر ہم کو جمے رہنا ہے، کیسے بھی حالات آئے ہمیں شریعت کے خلاف نہیں کرنا ہے، ہمیں حرام کا رقبہ اپنے منہ میں نہیں ڈالنا ہے، ہمیں اسلام کا بندھن نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم نے جو کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جو اقرار کیا ہے، اب اس کو موت تک ہم کو کیا رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے۔ کہیں پر بھی شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر کے دینا ہے۔ اپنی زبان کا استعمال صحیح ہو، کسی موقع پر بھی ہم ایسا غصہ نہ ہو کہ بھئی ہماری زبان شریعت کے خلاف کام کرے، گالیاں دینے لگے، کہ ہم جھگڑا کریں۔ ایمان والا ہو کے جھگڑا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس طرح جو چیزیں ہیں ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، کنٹرول میں رکھنا ہے، کنٹرول کے باہر نہیں کرنا ہے۔ یہ موت تک اپنے آپ کو اسلام پر اور اعمال پر یہ باقی رکھنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت علیہ السلام اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں بس اپنے لیے، بلکہ اپنی ذریت امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہماری اولاد میں سے، ہماری نسلوں میں سے بھی ایسی امت بنا جو تیری تابعداری اختیار کرنے والی بنے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی ہے کہ اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان، اپنے نسل اور اپنے کنبے والے کے لیے بھی دعا کرے۔ آدمی صرف اپنے لیے اختیار نہ کرے بلکہ کنبے اور خاندان کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے دعا کرے۔ اپنی دعاؤں کے اندر نسلوں کو بھی یاد کرے کہ ہمارے نسلوں میں اللہ کوئی مرتد نہ رہے، کوئی ہمارے نسلوں کے اندر اللہ کافر نہ بنا، نافرمان نہ بنا، ایسا نہ بنا کہ جو احکام کا، شریعت کا پابند نہ کرے۔ یہ دعا اپنی نسلوں کے لیے کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نسلوں کو کیا کیا، قبول فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا جو تھی نا، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرمایا، اور ان کی امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا، خاص طور پر ہمارے نبی کو لے کے آئے، جو سمجھ لیجیے کہ جہاں والوں کے کیا ہیں، نبی ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم کو ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ سکھا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، مناسک دو معنی میں آتا ہے، ایک تو مطلق عبادت کو کہا جاتا ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب آ گئے، اور دوسرا مناسک کہتے ہیں حج اور عمرے کو، حج اور عمرے کو بھی مناسک حج عمرہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن علماء نے اس کو پہلا معنی مراد لیا کہ اے اللہ تیری جو کچھ عبادت ہے وہ سب ہم کو سکھا، کس طرح سے تیری عبادت کرنا ہے، کس طرح سے تجھ کو ماننا ہے، اے اللہ تو ہی ہم کو سکھا۔ جس کمپنی سے جو چیز بنی ہوئی ہے، اگر اس کا فارمولہ ہم معلوم کریں گے اور اس کے مطابق استعمال کریں گے تو وہ چیز مفید اور کارآمد ہوتی ہیں اور اس کا صحیح استعمال ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایک چیز کمپنی سے لائی لیکن استعمال کا طریقہ ہم کو معلوم نہیں ہے، تو الٹا سلٹا کچھ بھی استعمال کریں گے، 2 دن کے اندر چیز خراب ہو جائے گی۔ ایک میں اس کا جو استعمال کا طریقہ رہتا ہے اسی کے مطابق استعمال کریں گے، اور اس کمپنی جیسے بتائے ویسے استعمال کریں گے تو وہ چیز کی لائف کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں عبادت کرنے کا اور اس کی بندگی کرنے کا، تو اللہ کے منشا کے مطابق اگر ہم عبادت کریں گے تو ایسی صورت میں تھوڑی سی عبادت اور تھوڑا سا علم کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ کسی چیز کی سمجھ لیجیے کہ کام کرنا، یہ اللہ کے نزدیک تھوڑا عمل بھی بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہوگا۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم پر اللہ متوجہ ہو جا، ہمارے توبہ قبول فرما، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، اے اللہ اس ذریت میں ایک رسول اور پیغمبر بھیج جو انہی میں سے ہو، من ہو، ایک پیغمبر بھیج جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے، ویعلمهم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اللہ اور حکمت یعنی سنت کی باتیں اس کی تعلیم دیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرما، ان کی باتیں کی اصلاح فرما، بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص جو آئندہ جو ان کی امت آنے والی ہے، ذریت آنے والی ہیں، ان میں ایک رسول کے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کر رہے ہیں، اور رسول یہ انہی میں سے ہونے کی فرمائش کر رہے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک قوم ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے باہر سے کسی پیغمبر کو بھیج دیا، دوسرے کسی علاقے کا پیغمبر بھیج دیا اور ایک ہے کہ انہی کے علاقے کا، اسی بستی کا، اسی جیسے عرب ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اسی میں سے اللہ ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا، اسی میں کا آدمی رہا تو اس کو لوگ جلدی قبول کرتے، ایکسیپٹ کرتے، اس کی بات کو مانتے ہیں، اور باہر کا کوئی آئے، باہر کا ہے تو اس کی بات کو ماننے کا شور ہوتا ہے۔ اپنے ہی علاقے کا، اپنے ہی جان پہچان کا کوئی آدمی ہے، عالم ہے،
فلاں مفتی ہیں تو فلاں امام ہیں، تو اس کے لوگ بات جلدی سے ایکسیپٹ کرتے قبول کرتے ہیں. باہر کا کوئی آیا کچھ بھی بولے تو اس کی بات کو نہیں قبول کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انہی میں کا ایک پیغمبر تو ان کو بھیج. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی؟ دعا کی. اللہ نے دعا قبول کی ان کی. یہ حضرت اللہ کے حضرت اسماعیل السلام کے خاندان سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ مبعوث فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کے لیے دعا کی، ہمارے نبی نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بعد کے لوگوں میں زندہ کریں گے. چنانچہ ہم جب تحیات پڑھتے ہیں اس میں درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. نبی تو بہت سارے، پیغمبر تو بہت سارے، سب کے لیے دعا ہونی چاہیے کہ خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کی ہو رہی ہے ہمارے تحیات میں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے دعا کی تھی، ہمارے نبی کے لیے دعا کی تھی. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یہ دیا کہ پوری امت اور پوری دنیا کے لوگ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان کے آل اولاد کے لیے، ان کے خاندان کے لیے کیا کر رہی؟ دعا کر رہی ہے. دعا کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بھائی کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے دوست صاحباب کے لیے دعا کریں تو اس کا صلہ یہ ہوگا کہ فرشتہ ہمارے دعا لے گا. ہمارا اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا کام بن جائے، ہم چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی، ہم بیمار ہیں تو وہی بیماری کسی اور کے اندر نہیں کیا؟ ہم کو لڑکی تلاش کرنی کہ تو وہ آدمی کے لیے دعا کرے جو دوسرا آدمی کیا کر لڑکی تلاش کر رہا ہے، جوڑا تلاش کر رہا ہے. جو بھی آدمی کا کام اٹکا ہوا ہے تو دوسرے کے لیے اسی طرح کیا کرے؟ دعا کرے تو اس کا کام کیا ہو جائے گا؟ بن جائے گا، اس کا کام بن جائے گا. تو یہ حدیث کے اندر واقعہ آیا ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور فرشتہ بالکل معصوم ہے، اس کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے. تو اس کے لیے اپنے بھائی کے خاص نام لے کر کیا کرے؟ دعا کرے. جیسے اللہ کے رسول ایک ایک کا نام لے کے دعا کرتے تھے. یہاں پر ایک خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی ہے کہ وہ یزکی، نبی کا کام کیا کیا ہے؟ نبی کے کام ایک تو قرآن کریم کی ان کی تلاوت کرنا ان کے لیے قرآن کریم کی تزکیہ جو ہوتا ہے، ایک تو تلاوت کے ذریعے سے ہوتا ہے، قرآن کی آیت کا سننا اور سنانا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کیا کیا؟ شرف بخشا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کی شرف بخشا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا، اور قرآن کریم سے والہانہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو کتاب ملی ہے اس کے لیے مستقل سمجھ لیجیے کہ مدارس کا قائم ہونا، مکاتب کا قائم ہونا. یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو قرآن کریم کی آیت کی تلاوت ایک کام کرنا، ایک سب سے اہم یہ نبی کا کام بتایا کہ قرآن پڑھ کر ان کو کیا کریں گے؟ سنائیں گے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اللہ کے جو احکامات ہیں اور حکمت سے مراد فرماتے ہیں کہ سنت ہے وہ طریقہ ان کو سکھائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں گے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے باطن کی اصلاح فرمائیں. باطن کے اندر انسان کی بہت ساری گندگیاں رہتی ہیں، کبر ہے، حسد ہے، تکبر ہے، ریا ہے، دکھلاوا ہے، غفلت ہے، سستی ہے، اس کی اصلاح فرمائیں گے. لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے کسی عالم دین سے، کسی شیخ سے، کسی اللہ والے سے اپنے تعلق کو قائم کرے. اس کے بغیر انسان اپنی خود سے اصلاح نہیں کر سکتا. قرآن فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو علم نہیں ہے تو جو علم ہے، جو جاننے والے ہیں ان سے اپنے تعلق کو قائم کرو. جو تمہارے اندر جو کمی کوتاہیاں ہے، جو بیماریاں، اس کو بتائیں گے. ایک آدمی بیمار پڑ جائے اور میں خود اپنا علاج کریں گا، ڈاکٹر کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو چلیں گا کیا؟ نہیں. اپنا جب تک بیماری ڈاکٹر کے سامنے بتائیں گے نہیں تب تک اس کا علاج صحیح ہو نہیں سکتا. تو اسی طرح اپنے اندر بہت ساری کمی کوتاہی ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا، ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے بعد ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا، میں ہوں. اور ان کی بات صحیح تھی کہ اس وقت وہ نبی تھے، رسول تھے، سب سے زیادہ جاننے والے وہی تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی بات پسند نہیں آئی، بلکہ ان کو کیا کہنا چاہا؟ انا واللہ اعلم، اس طرح کہنا چاہتا، واللہ اعلم کہنا چاہتا، لیکن انہوں نے صرف انا کہا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں مجمع البحرین کے اندر ایک شخص ہے جس کا علم تم سے بھی زیادہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اس کا کیا ٹھکانا ہے، میں اس سے ملاقات کروں گا اور اس سے علم حاصل کروں گا. وہاں پر جا کے حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی، اور حضرت خضر سے انہوں نے کہا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، یہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس علم میں سے مجھ کو بھی آپ سکھائیں گے. تو وقت کے نبی ہیں، رسول ہیں، وہ دوسرے نبی کے پاس جا رہے ہیں. حضرت خضر بھی کیا ہے؟ نبی ہیں.
ان کے بعد جا رہا ہے ان سے اپنی اصلاح اور اپنے اندر جو کچھ کمی ہے اس کی سب تلافی کے طور پر سے درخواست کر رہے ہیں. تو ہر ایک کو چاہے کہ اپنے شیخ سے، ایسا شیخ جو کیا کر رہا ہے ہر وقت اللہ کو، جس کو دیکھ کر اللہ ہمیں یاد آئے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو لازم کرو جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، والہانہ طور پر اللہ سے اپنا تعلق قائم کیے ہوئے، تو ان سے پاس جائیں، ان کی صحبت میں رہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، بیٹھو ذرا. صحبت ہے نا، صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. حدیث میں اللہ کا ذکر فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت ایسی ہے جیسے کہ مشک کا اٹھانے والا اور بھٹی کا جلانے والا. مشک کا جو رہتا ہے خوشبو والا رہتا ہے، اس کے پاس جائیں گے تو ہم کو خوشبو حاصل ہو جائیں گی، اور بھٹی والے کے پاس جائیں گے تو ہم کو دھواں اور آگ ملیں گی. تو اسی طرح نیک صحبت رہیں گی تو اس کا اثر ہمارے اندر اچھا اوصاف، اچھی صفت ہو جائیں گے، اللہ سے ہمارا تعلق کنیکٹ ہو جائے گا. اور بروں کی صحبت ہر وقت گالی گلوچ، غیبتیں، برائیاں، جن کی صحبت میں ہم رہیں گے تو وہ ساری چیزیں ہمارے اندر رہ جائیں گی. تو اس کے لیے اپنے کسی مرشد کو، شیخ کو جو اللہ والے ہیں نا، ان سے اپنے آپ کو تعلق کو قائم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمد للہ رب العالمین.